السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس امت تک پہنچایا، اور جس دین کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے بذاتی ہی کی ہے، اسی دین کی ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے ذریعے محفوظ کرا دیا ہے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو کچھ جھوٹی باتیں دین کے نام پر دین کے اندر داخل کی گئی، انہی نیک لوگوں کے ذریعے اس کا بھی تصفیہ کرا دیا گیا اور چھٹا دیا گیا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اور یہ چیز دین نہیں ہے۔ آج جیسا کہ حضرت نے بھی بتایا، دین اور تاریخ وہی ہے جو مدینہ کے اندر کفر و اسلام کی دوسری جنگ کے وقت تھی، جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ جنگ احد مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ اگر جنگ احد کی تعلیمات پہ مسلمان عملی طور پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت اسے نست و نابود نہیں کر سکتی، نہ کوئی اسے ذلیل و رسوا کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم اس دین کو سیکھ لیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ جنگ احد کے بارے میں اگر ہم مختصراً دیکھیں تو ایک طرف دشمنان اسلام کا لشکر ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، جو تعداد میں، جنگی سامان میں اور دوسری اشیاء میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں بہت تعداد میں ہے۔ اگر گنتی دیکھیں، ایک طرف دشمنان اسلام کی 10,000 کی تعداد ہے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1,000 ہے، جن میں سے 300 منافقین عذر بناتا کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم مدینہ چلے جائیں۔ احد کی وادی کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں، اور میدان میں دشمنان اسلام کے سامنے 700 صحابہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان اور بھروسے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جنگ ہوتی ہے۔ اور جنگ میں ایک حادثہ پیش آتا ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ جنگ بدر کے اندر جس میں مسلمانوں کی تعداد 300 ہے، اس میں صحابہ کرام کی اتنی شہادتیں ہوتی ہیں جب جنگی مہارت انہیں میسر نہیں ہے، لیکن جب ان کے پاس جنگی مہارت ہو جاتی ہے، ایک جنگ کا تجربہ ہو جاتا ہے، گنتی فوجیوں کی، مجاہدین کی بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوتے ہیں؟ 70۔ اور جنگ احد میں 13۔ گنتی میں اضافہ کیوں ہوا؟ یہاں تو خبرہ بھی آ گیا، مہارت بھی آ گئی، ہنر بھی آ گیا، اور وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک لشکر کو، ایک گروپ کو جو تیر انداز تھا، ایک پہاڑی کے اوپر لگایا اور سختی کے ساتھ حکم دیا گیا، ان رأیتمونا نحن غلبنا علیہم فلا تنزلوا وان رأیتمونا ہم غلبوا علینا فلا تنزلوا، کہ دیکھو ہم کفار کے اوپر غالب آ گئے ہیں، جنگ جیت گئے ہیں، اس کے باوجود اسی جگہ کھڑے رہنا، نیچے نہیں اترنا ہے، اور اگر دیکھو کافر ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نیچے نہیں اترنا ہے، اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ جنگ کی شروعات ہوئی اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر بھروسے اور ایمان کی وجہ سے، جو فرشتوں کا لشکر مدد کے لیے نازل ہوا تھا، مدد کی گئی اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی۔
काफिर मैदान छोड़ के भागने लगे और जो ये सहाबा ऊपर टीले के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी थी, जब इन लोगों ने देखा कि मैदान साफ हो गया है, मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए हैं, काफिर मैदान छोड़ के भाग गए हैं, तो इनमें से कुछ सहाबा कहने लगे कि अब नीचे उतर जाएं, जंग खत्म हो गई, माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। दूसरे सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर हाल में इसी जगह रहने का हुक्म दिया है, जब तक अल्लाह के रसूल खुद हमें ये ना कह दे नीचे उतर जाओ, हम नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन सहाबा ने इस बात का एतबार नहीं किया, माले गनीमत के इकट्ठा करने वो ये समझा कि जंग खत्म हो गई और उस जगह को छोड़कर नीचे आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हुई। बदला क्या हुआ, जज़ा क्या मिली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म टूटा। अल्लाह तबारक व तआला ने 70 सहाबा की जान के नजराने ले लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदे चचा शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक गिर गए, चेहरा जख्मी हो गया, दाढ़ी लहूलुहान हो गई, बेटी रोने लगी। क्यों? ये तमाम चीजें क्यों पेश आई? एक जंग जो जीत चुके हैं उसी जंग को हार गए हैं। क्यों? सिर्फ एक गलती है, वो ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अधूरी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टूटा है। आज हम अपनी जिंदगियां देख लें, हम हर वक्त ये शिकवा करते हैं कि गैर मुस्लिम या कोई हमारा मुकाबिल जो है, जो दुश्मनान इस्लाम में से हैं, वो हमारे ऊपर गालिब हैं। एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उसके बावजूद मुसलमान परेशान हाल है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि हम हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपनी जिंदगियों का मुहासबा कर लें, देख लें कितनी मुखालफत है हमारे घरों के अंदर, हमारी अपने मामलात के अंदर, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो इबादत का ताल्लुक हो, चाहे एतकादात हो, हर जगह हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। ये चीज हमें जंगे ओहद सिखाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करोगे तो कामयाबी मयसर नहीं होगी। अगर कामयाब हो गए होगे, अल्लाह तुमसे ये कामयाबी छीन लेगा। सहाबा इकराम ने जब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ, दोबारा अपने अकीदे में मजबूती लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को मानने का तहिया कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि खामोश हो जाओ, खामोशी इख्तियार कर ली, अल्लाह ने वही जंग जिताता। ये हमें जंग ओहद बताता है। जंग ओहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनकी मुनासबत से ये प्रोग्राम रखा गया है, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शहादत इसी जंग ओहद में होती है। हजरत अमीर हमजा की कुछ खुसूसियात हैं जो दूसरे सहाबा को मैसर नहीं हुई है। बेशक बेशक बेशक। सबसे पहली खुसूसियत, उमूमन सहाबा किराम पहले इस्लाम लाए हैं, बाद में इस्लाम के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन अगर हम हजरत अमीर हमजा का इस्लाम लाने का वाक़या देखें, जिसे इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक हाकिम के अंदर और इमाम इब्न शैबा ने अपनी मुसन्नफ इब्न शैबा के अंदर जिक्र किया है, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर अबू जहल ने परेशान किया। उस वक्त अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे और शिकार करने में इनका कोई सानी मक्का के अंदर मौजूद नहीं था। जब ये वापस आए, इनकी एक आदत थी जो पूरे मक्का वालों को बताती, जब अमीर हमजा शिकार करके वापस आते तो सबसे पहले बैतुल्लाह जाते और बैतुल्लाह का तवाफ करते। अमीर हमजा को लोगों ने बताया कि आज तुम्हारे चचा को, तुम्हारे भतीजे को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने यहाँ बुरा भला कहा, गाली दी। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही इसी वक्त से सीधे उस मजलिस में पहुंचे जहां कुफार के दरमियान में अबू जहल बैठा हुआ था। अबू जहल को पकड़ा और अपनी कमान से उसके सर के ऊपर वार करने लगे और कहने लगे, अना अक़ूलु मिस्ल मा यक़ूलु इब्न अखी, मैं वो कहता हूँ जो मेरा भतीजा कहता है, अना आमनतु बिरब्बि मुहम्मद, मैं मोहम्मद के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ। इफ़अल माज़ा तुरीद, अब करके दिखा क्या करता है, क्या कहने वाला, अब करके दिखा क्या करता है।
یہ امیر حمزہ نے پہلے پیٹا ہے، اس کے بعد کہا کہ میں محمد کے دین کے اوپر ہوں، اپنے ایمان کا اعلان بعد میں کیا، اپنے بھتیجے کے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ پہلے لے لیا۔ بہت اچھی یہ فضیلت صحابہ میں امیر حمزہ کو ملتی ہے۔ ارے کیا اس کے بعد جو دوسرا امیر حمزہ کو جو فضیلت دوسری ملتی ہے وہ دوسرے صحابہ میں جسے جو میسر نہیں ہوتی، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ کیا امیر حمزہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اگر کوئی ذات کھڑی تھی تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یقاتل بسیفین بیمینہ سیف و بیسارہ سیف، امیر حمزہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے جو ان کے سامنے دشمنان اسلام سے آتا ہے اسے قتل کرتے جاتے ہیں۔ کیا کہیں؟ اور اس وقت تک جب تک ان کی شہادت کا وقت نہیں آیا کوئی شخص ان کی تلوار کے سامنے آیا وہ نہیں بچا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس دن جہاد کیا اور وہ اپنے منہ سے جو کلمات کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں انا اسد للہ وانا اسد لرسول اللہ، آج میں اللہ کا شیر ہوں اور آج میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑی شدت کے ساتھ جہاد کیا اور لاسٹ میں آخر میں جب ایک وحشی نے جس کا نام وحشی ایک غلام تھا جس کے لیے شرط یہ رکھی گئی تھی اگر تم حمزہ کا سر لے آؤ حمزہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، انہیں جب قتل کر دیا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اعضائے جسم کو کاٹا گیا، ہاتھوں کو کاٹا گیا، پیروں کو کاٹا گیا، شکل کو بگاڑا گیا۔ مزلہ شریعت کے اندر حرام ہے اور غیر مسلموں میں بھی اس دور کے اندر مزلہ کرنا، کسی کو جنگ کے میدان میں مارنے کے بعد اس کے اعضائے جسم کو کاٹنا، اس کی شناخت کو بگاڑنا، اس کا ناک کاٹنا، کان کاٹنا، چہرے کے اوپر حملہ کرنا یہ منع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بڑی تاکیدی حکم دی تھی۔ آج ہم اس میں بھی اگر دیکھیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی چہرے کے مقابلے دو حکم دیے، کہا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی شخص جہاد کرے تو چہرے پہ حملہ نہ کرے، چہرے پہ نہ مارے، چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ چہرہ انسانی شرف کی پہچان ہے۔ اللہ نے یہ چہرہ اس کی شرافت کی وجہ سے اس کے جو منصب ہے جو اسے سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے اس کے لیے وہ چہرہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو نہ بگاڑے۔ دوسرا ایک حکم ہے جو عام حالتوں میں بھی ہے، اذا ضرب احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو چہرے سے بچ کے مارے، چہرے پہ نہ مارے۔ آج ہم دیکھ لیں بچوں کے، اپنے بچوں کے ہم چہروں پہ مارتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلا مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ تو چہرے پہ مارنا منع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کے چہرے کو بگاڑا گیا، چہرے سے ناک اور کان کو کاٹا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ کٹی ہوئی لاش دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بڑے غمگین ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اللہ حضرت امیر حمزہ کی بہن امیر حمزہ کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا کہ اے میری پھوپھی تم مت دیکھنا۔ لیکن وہ پھوپھی جس کے دل کے اندر ایمان بے وقت ہو چکا تھا اس نے کہا ہے میرے بھتیجے اگر تم مجھے منع میرے بھتیجے ہونے کے ناطے کہتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں اپنے بھائی کی موت کے اوپر غم کروں گی، روؤں گی، چلاؤں گی، نوحہ کروں گی، اپنے آپ کو تکلیف دوں گی، کپڑے پھاڑوں گی، چہرہ پھاڑوں گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گی اور فخری انداز میں کہوں گی اللہ میرے بھائی نے تیرے راستے میں اپنے جسم کا ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، اور اگر یہ حکم تمہارا جو ہے کہ تم جو مجھے لاش کو دیکھنے سے منع کر رہے ہو، میرے بھائی کو دیکھنے سے منع کر رہے ہو، اگر تم مجھے یہ حکم نبی ہونے کے ناطے دیتے ہو تو آمنا وصدقنا، میں یہی سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ یہ جذبہ ایمان ہے۔ کہا اگر منع نبی ہونے کے ناطے کرتے ہو تو یہ
यही से लौट जाती हूँ। अगर भतीजा होने के नाते करते हो तो रोऊंगी नहीं, बल्कि फखरी अंदाज में अल्लाह से कहूंगी, ए अल्लाह, तमाम सहाबा, तमाम शोहदा जो तेरे रास्ते में शहीद हुए हैं, कोई हाथ कटा के आया, कोई गर्दन कटा के आया, कोई सर कटा के आया, कोई पैर कटा के आया, लेकिन मेरा भाई जब आया तो अपना हाथ भी कटाया है, पैर भी कटाया है, कान भी कटाया है, नाक भी कटाया है, चेहरे में अपनी शक्ल को भी बिगाड़ के आया है। अल्लाह, मेरा इससे बड़ा और क्या शोहदा कोई होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा के लिए कहा, जो दूसरे सहाबा के लिए नहीं कहा। क्या कहा? सैयदुल शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हमजा जो हैं, मेरे महबूब चचा जो हैं, ये तमाम शोहदा के सरदार हैं, जो बदर में शहीद हुए, जो उहद में शहीद हुए, जो उहद के बाद वाली जंगों में शहीद हुए, जो क़यामत तक अल्लाह वादुल्लाह शरीफ के रास्ते में शहीद होते रहेंगे, उन तमाम शोहदा का सरदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे महबूब चचा हमजा भी अब्दुल मुत्तलिब हैं, उसके अलावा, उनके अलावा किसी और को ये फजीलत हासिल नहीं है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा और भी फजीलतें हैं जो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में हैं। कुछ ऐसी फजीलतें हैं जिनमें दूसरे सहाबा भी शामिल हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कहा, हाज़ा ख़स्मान यख़्तसिमू फ़ी रब्बिहिम। ये आयत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हजरत अमीर हमजा और उनके साथियों के बारे में नाज़िल हुई, जिन्होंने जंग में शिरकत की और शहीद हो गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया बदर के अंदर में शामिल हुए, दूसरे सहाबा को भी ये फजीलत मिली। क्या फजीलत मिली? एक सहाबी ने एक बदरी सहाबी की शान में गुस्ताखाना कलिमा कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की। तंबीह में क्या कहा? इन्नका ला तदरी लअल्लल्लाहु यत्तलिउ अला अहली बदर व यक़ूल इअमलू मा शि'तुम क़द गफ़रतु लकुम। तुम्हें क्या पता कि बदरियों का क्या मकाम है, जो सहाबा बदर में शिरकत कर चुके हैं, बदर में लड़ चुके हैं, चाहे शहीद हुए हो या गाजी हुए हो, तुम्हें उनका मकाम और मर्तबा नहीं पता। हो सकता है अल्लाह अहले बदर को मुखातब करे और कहे कि तुम्हारा जो दिल चाहे करते रहो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतनी खुली छूट अगर किसी को मिली, वो बदरी सहाबी हैं। कहा गया जो चाहे कर लो, अब तुम्हें माफ कर दिया गया है, गुनाह अभी सरजद नहीं हुए, अभी गलतियां नहीं हुई हैं। अल्लाह ने पहले ही एडवांस में कह दिया सारे माफ हैं। ये बदरी सहाबी और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदरी सहाबी क्या है। और भी बहुत सारी फजीलतें सहाबा इकराम के सिलसिले में हैं। लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाबा इकराम का मकाम मर्तबा गिराने को बैठे हुए हैं। उसके लिए झूठे इल्जामात, बहुतान तराशी, मन गढ़ंत रिवायतें, झूठे वाक़यात लोगों के सामने, अवाम के सामने पेश करते हैं और अवाम को धोखे में ले लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी सहाबा के मकाम को जान लें और अपनी आने वाली नस्लों को भी सहाबा का मकाम बता दें। क्यों? जिसके पास सहाबा का ईमान नहीं है, अल्लाह उसके ईमान को नहीं मानता। जिसके पास सहाबा का ईमान नहीं है, अल्लाह उसके ईमान को नहीं मानता। अल्लाह ने जब आमाल की बात करी, जब इस्लाम के अंदर जो इबादत हम अंजाम देते हैं, जो अमल हम करते हैं, उनकी बात करी, कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे ले लो, जिससे मना कर दे छोड़ दो। ये सारे मामले। दूसरी जगह कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अमली एतबार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया। लेकिन जब ईमान की बात आई, कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान वो कबूल है जो सहाबा जैसा हो। अगर सहाबा के ईमान जैसा ईमान नहीं है, देखने में कितना उम्दा हो, कितनी ज्यादा लाइटें उसके ऊपर लगी हुई हो, देखने में गर्जे सोना लगता हो, लेकिन सहाबा के ईमान जैसा नहीं है, तो वो ईमान अल्लाह को नहीं चाहिए। वो ईमान अल्लाह को
نہیں چاہیے، اللہ کو وہ ایمان چاہیے جس ایمان کے اندر اتنا جذبہ ہو کہ مکہ سے مدینہ کا سفر پیدل کر دے، بیوی بچے چھٹ جائیں، ساری مال و دولت چھٹ جائے، سواری چھٹ جائے، مکہ سے مدینہ کا سفر۔ جو لوگ آج حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں جانتے ہیں مکہ سے مدینے کی دوری کتنی آج کے دور میں ہے، 450 کلومیٹر ہے۔ 450 کلومیٹر کا سفر بغیر سامان کے، بغیر سواری کے، پیدل گرمی میں۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہیں جانتے ہیں کہ کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے، ریگستان کا سفر ہے، پیدل کرنے کو تیار ہے۔ وہ ایمان صحابہ کا ایمان ہے۔ جب مدینے آتے ہیں ہونٹوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ پوچھا ہے خالد کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، بیوی بچے چلے گئے، مال و دولت چلا گیا، سواری چلی گئی، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی وجہ سے جو خالد بن ولید مکہ سے لائے تھے کہا تھا اے خالد ایمان بچا لائے ہو پوری دنیا بچا لائے ہو۔ کیوں؟ یہ دنیا جس کے لیے آج ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی ویلیو اگر ہم پرکھنا چاہیں پتہ ہے کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ویلیو اگر بتائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے امت کے سامنے بتا دی ہے۔ کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو فجر کی 2 رکعت سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، دنیا اور اس کے تمام چیزیں جتنی ہیں، دنیا اور اس کی تمام چیزیں جتنی ہیں، ان سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فرض کا مقام سوچیں آپ کتنا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اور آج ہم ہیں دنیا کی طلب میں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، دنیاوی لالچ میں کاروبار کے اندر ہم دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کی لالچ میں، تھوڑی سی پراپرٹی کی لالچ میں بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، پڑوسیوں کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر غلط سامان دے دیتے ہیں۔ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے؟ دنیا کی حیثیت کیا؟ 2 نفلی نماز سے بھی بہتر نہیں، فرض نماز جو ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کے ایمان کو اللہ نے ایمان کا پیمانہ بنایا ہے، اور اس ایمان کی کیفیت کیا ہو جسے اللہ نے کہا کہ اس جیسا لے آؤ، سیمپل کے طور پہ دے دیا ہے۔ اور کوئی بھی کمپنی ہو جب وہ اپنا سیمپل لانچ کرتی ہے تو سب سے اعلیٰ لانچ کرتی ہے، بے شک۔ تو سب سے اعلیٰ ایمان اگر غیر نبیوں میں ہے تو صحابہ کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان میں خلل پیدا کرے، صحابہ کے ایمان کے اوپر شک کرے، صحابہ کی عدالت کے اوپر شک کرے، صحابہ کے اوپر الزام لگائے، صحابہ کی شان کو گرانے کا کام کرے، تو جان لو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حب الانصار آیت الایمان وبغض الانصار آیت النفاق۔ جو انصار صحابہ سے، انصاریوں سے، مدینے کے صحابہ سے محبت کر لے، جان لو اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اور اگر کوئی انصاری صحابیوں سے بغض رکھ لے، دشمنی کی بات اللہ نے نہیں کی، دشمنی بہت دور کی چیز ہے، اللہ نے کہا بغض رکھ لے، دل میں کینہ ہے، بس دل میں بغض رکھ لے، کہا یہ منافقین کی علامت ہے۔ آدمی دن و رات عبادتیں کرتا رہے، کتنی چیزیں، کتنے صدقات، کتنا مال و دولت دین کے نام پر خرچ کرتا رہے جسے اس نے دین سمجھا ہے، کتنا پیسہ خرچ کر لے، دل میں جو تھوڑا سا بغض ہے، دل میں جو تھوڑا سا بغض ہے، اللہ نے کہا اس کا ایمان خراب، اس کے اعمال خراب، کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو ضرورت ہے ہم صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں کے اندر وہ مقام و مرتبہ پیوست کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ دلوں کے اندر بیٹھا دے، کہ کوئی دن و رات کوشش کرتا رہے پھر بھی وہ محبت دلوں کے اندر سے نہ نکلے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ میں